السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم طہارت و نفاذت کے آداب کا ذکر کرتے ہیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو طہارت و پاکیزگی کا آدھا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے، یعنی آدھا ایمان تو ہے ہی ہے کہ آدمی روح کو پاک و صاف رکھے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھے۔ روح کو طہارت و نفاذت یہ ہے کہ اسے کفر و شرک اور معیشت و ضلالت سے بچایا جائے اور نجاستوں سے پاک کر کے صالح عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کیا جائے، اور جسم کی طہارت و نفاذت یہ ہے کہ اسے ظاہری ناپاکیوں سے پاک و صاف رکھ کر نفاذت اور سلیقے کے آداب سے آراستہ کیا جائے۔ سب سے پہلے تو ادب یہ ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئیں، بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ کیا معلوم سوتے ہوئے آپ کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہو، مطلب یہ کہ جب آپ سو کے اٹھیں تو ضروری ہے کہ سنت پہ عمل کریں، اور کسی بھی چیز یا برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیں، کیونکہ سوتے ہوئے وقت ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ ہمارے ہاتھ کہاں کہاں لگے ہیں یا کس کس جگہ پہ لگے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے، اور سنت بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو دھو لیں ایک بار۔ دوسرا، غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرنے سے پرہیز کریں، بالخصوص جب غسل خانے کی زمین کچی ہو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ پکی زمین پہ خدا نخواستہ اگر کسی نے کیا ہے پیشاب، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پکی زمین پہ کوئی بھی چیز جذب نہیں ہوتی، اور جراثیم جو ہیں وہ اوپر ہی اوپر رہ جاتے ہیں، جبکہ کچی زمین ہوتی ہے جس پہ مٹی پڑی ہوتی ہے، اگر اس پہ کوئی چیز گر جائے یا ایسی کوئی غلاظت کی چیز گر جائے تو اس میں جذب ہو کے جراثیم اس میں جذب ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر نقصان دہ نہیں ہوتے۔ تیسرا، ضروریات سے فراغت کے لیے نہ قبلہ رخ بیٹھیے اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کیجیے۔ فراغت کے بعد ڈھیلے اور پانی سے استنجا کیجیے، یا صرف پانی سے طہارت حاصل کر لیں۔ لید، ہڈی اور کوئلے وغیرہ سے استنجا نہ کیجیے، اور استنجا کے بعد صابن یا مٹی سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صابن نہیں ہوتی تھی، صابن ڈسکور نہیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مٹی کی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، کیونکہ مٹی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ مٹی ہر قسم کے جراثیم سے کو پاک کر دیتی ہے۔ اگر آپ کی باڈی پہ آپ کے اوپر کوئی جراثیم لگا ہوا ہے اور آپ مٹی سے اسے صاف کریں تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ چوتھا، جب پیشاب یا پاخانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھانے نہ بیٹھیے، فراغت کے بعد کھانا کھائیے۔ اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں واش روم کی طلب ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کھانا لگا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں پہلے کھانا کھا لیں پھر بعد میں واش روم جائیں گے، لیکن سنت نبوی اس کے خلاف کہتی ہے، اس کی مخالفت کرتی ہے۔ یہ میڈیکلی بھی درست نہیں ہے کہ اگر ہمیں واش روم کی حاجت ہو، اگر ہمیں غسل خانے کی حاجت ہو اور ہم اپنی وہ حاجت پوری کیے بغیر کھانا کھانے بیٹھ جائیں، یہ نہ صرف ہمارے معدے کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ کو پیشاب یا پاخانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھانے نہ بیٹھیں، پہلے آپ واش روم ہو آئیں، فراغت حاصل کریں اور پھر کھانا کھائیے۔ پانچواں، کھانا وغیرہ کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ وضو میں دائیں کا ہاتھ سے کام لیجیے، اور استنجا کرنے یا ناپاکی وغیرہ صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیجیے۔ مطلب یہ کہ جب کھانا کھائیں یا پھر ہم وضو کریں تو ہم اپنے سیدھے ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ کا استعمال کریں، لیکن استنجا کرتے وقت، ناک وغیرہ میں ہاتھ ڈالتے وقت یا ناک کو صاف کرتے وقت ہم اپنا الٹا یعنی بایاں ہاتھ استعمال کریں۔ چھٹا، نرم جگہ پر پیشاب کیجیے تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں، اور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیجیے۔ ہاں، اگر زمین بیٹھنے کے لائق نہ ہو یا کوئی اور واقعی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں یہ بڑی گندی عادت ہے جس سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ کھڑے نہیں بلکہ بیٹھ کے اپنی حاجت کو پوری کریں۔ ساتواں، ندی نہر کے گھاٹ پر، عام راستوں پر اور سایہ دار مقامات پر قضائے حاجت کے لیے نہ بیٹھیں، اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور ادب و تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ آٹھواں، جب پاخانے جانا ہو تو جوتا پہن کر اور سر کو ٹوپی وغیرہ سے ڈھانپ کر جائیں، اور جاتے وقت یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خدایا
میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں سے، اور ان شیطانوں سے جو مذکر ہیں اور ان شیطانوں سے بھی جو مؤنث ہیں۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور جب پاخانے سے باہر آئیں تو یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافنی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور فرمایا اور مجھے عافیت بخشی۔ نوا، ناک صاف کرنے یا بلغم تھوکنے کے لیے احتیاط کے ساتھ اگال دان استعمال کیجیے یا لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اپنی ضرورت پوری کیجیے، کیونکہ عام طور پر یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم لوگوں میں یا سوشل سرکل میں بیٹھے ہوں اور ہم اپنی ناک بار بار صاف کریں اور لوگوں کے سامنے ہی ہم آواز نکال نکال کے ناک صاف کریں، اور پھر جب بلغم تھوکنی ہو تو بغیر ہاتھ رکھے لوگوں کے سامنے ہی بلغم تھوک رہے ہوں تو وہ ان ایتھیکل لگتا ہے۔ تو ایتھکس یہ ہیں کہ اگر آپ کو بلغم آ رہی ہے اور بہت زیادہ آ رہی ہے تو آپ اپنے ساتھ کوئی اگال دان رکھیے اور اس میں مٹی بھر کے رکھیے، تاکہ آپ بلغم جب اس میں تھوکیں تو مٹی اسے جذب کر جائے۔ اور کوشش کیجیے کہ اگر ناک صاف کرنی ہو یا بلغم تھوکنی ہو تو آگے منہ کے ہاتھ رکھ لیجیے تاکہ لوگوں کو گندگی فیل نہ ہو۔ بار بار ناک میں انگلی ڈالنے اور ناک کی گندگی نکالنے سے پرہیز کیجیے۔ اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اچھی طرح اطمینان سے صاف کر لیجیے۔ رومال میں بلغم تھوک کر ملنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے، یہ بڑی بری عادت ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ منہ میں پانی بھر کر اس طرح بات نہ کیجیے کہ مخاطب پر چھینٹیں اڑیں اور اسے تکلیف ہو۔ اسی طرح اگر تمباکو اور پان کثرت سے کھاتے ہوں تو منہ صاف رکھنے کا بھی اہتمام کیجیے، اس کا بھی لحاظ رکھیے کہ بات کرتے وقت اپنا منہ مخاطبت کے قریب نہ لے جائیں۔ ویسے تو تمباکو اور پان کھانا ویسے تو منع ہے، برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کے دانت، آپ کا جگر، آپ کے گردے، آپ کا معدہ، ایون پوری کی پوری امیونٹی سسٹم پہ آپ کے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو عادت ہے تمباکو یا پان کھانے کی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ تمباکو یا پان کھاتے ہیں نارملی ان کے دانت خراب ہوتے ہیں، نارملی ان کی زبان خراب ہو جاتی ہے، نارملی وہ اچھے نہیں لگتے بات کرتے وقت۔ تو جو لوگ ایسے کریں تو انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو ان سے کراہت فیل ہو سکتی ہے، اول تو وہ یہ عادت نہ ڈالیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ عادت ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ جب آپ کسی سے مخاطب ہوں تو آپ اس سے تھوڑا فاصلہ رکھ کے بات کیجئے۔ 10واں، وضو کافی اہتمام کے ساتھ کیجیے، اور اگر ہر وقت ممکن نہ ہو تو اکثر باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ جہاں پانی میسر نہ ہو تیمم کر لیا کیجیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ وضو شروع کیجیے۔ اور وضو کے دوران میں کچھ دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریفر کی جاتی ہیں، جیسا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ خدایا مجھے ان لوگوں میں فرما جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والے ہیں۔ یہ دعا نارملی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب کیا کرتے تھے جب آپ وضو کر کے فارغ ہو کے باہر نکلتے تھے تو اپنا سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے یہ دعا پڑھتے تھے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے پڑھے گا تو جنت کے 8 دروازوں سے اسے پکارا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو۔ اور وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا بھی پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ نارملی یہ دعا ہم تب بھی پڑھتے ہیں جب ہم کسی محفل سے برخاست ہوتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے یہ آپ کی محفل کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کا کفارہ ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، خدایا تو پاک و برتر ہے، اپنی حمد و ثنا کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے، میں تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعا نسائی نے روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیاں اور وضو کے اعضاء نور سے جگمگا رہے ہوں گے، بس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھا لے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔
11واں پوائنٹ ہے کہ پابندی کے ساتھ مسواک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سنتوں میں سے ایک سنت مسواک بھی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری جو عمل فرمایا تھا وہ مسواک ہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے میری امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے دانت پیلے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر تاکید فرمائی کہ مسواک کیا کرو۔ 12واں پوائنٹ ہے، ہفتے میں ایک بار تو ضرور ہی غسل کر لیجئے۔ نہانا ایک الگ چیز ہے، غسل ایک الگ چیز ہے، تو آپ کوشش کیجئے، بلکہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ نہانا تو ہم نے ہوتا ہی ہے، تو بہتر ہے کہ نہانے کے عمل میں غسل کا عمل ڈال دیا جائے، تاکہ وہ نہانا بھی کاؤنٹ ہو جائے اور غسل بھی کاؤنٹ ہو جائے۔ نہایا ہی اس طرح سے جائے جس طرح سے غسل کے سٹیپس ہوتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار ضرور غسل کیجئے، جمعے کے دن غسل کا اہتمام کیجئے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعے کی نماز میں شرکت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امانت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی امانت مقرر نہیں کی، بس جب آدمی کو نہانے کی حاجت ہو تو وہ غسل کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اسے شیئر کیجیے، اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ کیجیے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔